اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، تاریخ تشیع میں اگر عرفان شیعی فقاہتی کے مشائخ کو تلاش کرنا چاہیں تو ملا حسین قلی حمدانی جیسے عارف کو تلاش کرنا آسان بات نہیں ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی اپنی مثال آپ ہیں، ایک ایسے بے نظیر عارف کے تعارف کا آج ہمیں اعزاز نصیب ہو رہا ہے، اور شاید یہ 2 درسوں یا 3 درسوں پر محیط ہماری یہ گفتگو ہو۔ اگر ملا حسین قلی حمدانی کی تاریخ پیدائش کو دیکھا جائے تو 1239 ہجری قمری حمدان کا ایک دیہات ہے جسے شوند کہا جاتا ہے، اس دیہات میں ملا حسین قلی حمدانی کی پیدائش ہوتی ہے۔ ملا حسین قلی حمدانی کے والد کا نام ہے رمضان علی۔ شادی کو بہت وقت ہو چکا ہے لیکن صاحب اولاد نہیں ہو رہے۔ زیارات کے لیے کربلا معلی جاتے ہیں اور حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ نظر کرتے ہیں کہ اگر انہیں اولاد ہو تو وہ اپنے بیٹے کا نام غلام حسین رکھیں گے، لہٰذا اس نظر کو مانتے ہیں کہ میرا بیٹا ہو میں اس کا نام غلام حسین رکھوں گا اور اسے فقہ آل محمد کی تعلیم دلواؤں گا اور اسے دین مبین اسلام کے لیے وقف کر دوں گا۔ واپس تشریف لاتے ہیں تو مولا امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی عنایت شامل حال ہوتی ہے اور انہیں 3 بچے ہوتے ہیں۔ پہلا بیٹا جس کا نام حسین قلی ہے، یعنی غلام حسین، چونکہ ترکی زبان میں غلام کا مطلب وہی قلی ہے، تو غلام حسین یعنی حسین قلی۔ دوسرے بیٹے کا نام رکھتے ہیں کریم قلی یعنی عبد الکریم، اور ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے ملک خانم۔ یہ 3 ان کے بچے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پہلے بیٹے کے لیے نظر کی گئی تھی کہ اسے دینی تعلیم سے آراستہ کرایا جائے گا، فقہ آل محمد کی تعلیم دی جائے گی، لہٰذا بچہ جب 5 سال کا ہوتا ہے تو اسے وہیں شوند کے جو مکتب خانہ ہے وہاں تعلیم کے لیے مکتب میں بھیج دیا جاتا ہے۔ چونکہ رمضان علی کا پیشہ جو تھا وہ چوپانی تھا، وہ مویشیوں کو چراگاہوں میں لے جایا کرتے تھے، لیکن اس بچے یعنی غلام حسین کو اس کام کے لیے انتخاب نہیں کیا گیا تھا، یہ فقہ آل محمد کے لیے وقف ہے۔ لہٰذا غلام حسین یعنی ملا حسین قلی حمدانی بچپن میں 5 سال کی عمر میں باقاعدہ مکتب خانے گئے، وہاں تعلیم حاصل کی اور پھر حمدان چلے گئے۔ حمدان میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور جب ان کا سن 12 سال کا ہوا تو والد بزرگوار کچھ سامان، خوراکی وسائل اور ضروریات زندگی کا کچھ سامان اٹھا کر اپنے اس بیٹے کو لے کر تہران چلے گئے، اور تہران چونکہ اس وقت علم کا ایک مہد تھا، ایک مرکز تھا، تو وہاں مدرسہ مروی ایک بہت ہی مشہور و معروف مدرسہ ہے، اور اس مدرسے میں بھی ایک نہایت ہی مشہور و معروف شخصیت جو نابغہ دہر ہیں، جو اس زمانے میں درس پڑھا رہے تھے، جن کا نام تھا آیت اللہ شیخ عبد الحسین طہرانی، جنہیں شیخ عراقین کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ رمضان علی اپنے 12 سالہ بیٹے کو لے کر تہران میں مدرسہ مرویہ پہنچتے ہیں اور وہاں اس بچے کو داخل کرواتے ہیں اور شیخ عراقین کے سپرد کرتے ہیں۔ جب یہ بچہ وہاں شیخ عراقین سے سیراب ہوتا ہے علمی میدان میں، تو انہیں جو ہے وہ ملا ہادی سبزواری کی علمی شہرت کا معلوم ہوتا ہے کہ سبزوار میں ایک ایسا عالم ہے جس کا نام ہے ملا ہادی سبزواری، اور وہ وہاں پر فلسفے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی تہران سے باقاعدہ ہجرت کرتے ہیں سبزوار کی طرف، اور ملا ہادی سبزواری سے فلسفے کے علوم میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ملا ہادی سبزواری سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد
ملا حسین قلیہ حمدانی کچھ عرصے کے لیے واپس اپنے دیہات شوند چلے جاتے ہیں، کچھ عرصہ وہاں قیام کرتے ہیں اور پھر دوبارہ کوچ کرتے ہیں کربلا معلیٰ کے لیے۔ کربلا معلیٰ میں حضرت سید الشہداء کی زیارت سے فیضیاب ہونے کے ساتھ ساتھ علمی فیض حاصل کرتے ہیں وہاں کے حوزے سے۔ اور جب ملا حسین قلیہ حمدانی کو علم ہوتا ہے کہ نجف اشرف عراق میں ایک ایسے فقیہ نے طلوع کیا ہے کہ جو فقہ و اصول میں نہایت ہی نابغہ دہر ہے اور جس کا نام ہے شیخ مرتضیٰ انصاری، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، اور ہم نے ان کے حالات زندگی اور واقعات، حکایات، کرامات تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں۔ لہٰذا ملا حسین قلیہ حمدانی باقاعدہ شیخ مرتضیٰ انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے فیضیاب ہونے کے لیے نجف اشرف عراق کا رخ کرتے ہیں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری سے علمی فیض حاصل کر رہے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری ہفتے میں 2 دن مخفیانہ طور پر کہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ ملا حسین قلیہ حمدانی کو تعجب ہوتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری جیسی جلیل القدر فقیہ ہفتے میں 2 دن یعنی بدھ کا دن، جمعرات کا دن کہاں جاتے ہیں۔ لہٰذا شیخ مرتضیٰ انصاری کا تعاقب کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کسی گھر میں جاتے ہیں، یہ بھی اس گھر کے مالک سے علمی فیض حاصل کرنے کے لیے، اسے پہچاننے کے لیے استخارے کی نیت سے ان کے دروازے پر جاتے ہیں، دق الباب کرتے ہیں، اذن ورود ملتا ہے، اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ملا حسین قلیہ حمدانی مشاہدہ کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری باقاعدہ ایک شاگرد کی طرح اپنے ہی شاگرد جو ان کے درس فقہ و اصول میں شریک ہوتا ہے یعنی سید علی ششتری، ان کے سامنے جو ہے وہ اپنے زانو طے کر کے خم کر کے ان سے باقاعدہ فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ملا حسین قلیہ حمدانی جو استخارے کے بہانے سے آئے تھے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، اور جیسے ہی سید علی ششتری کی جو گفتگو ہے شیخ مرتضیٰ انصاری سے وہ تمام ہوتی ہے تو ملا حسین قلیہ حمدانی سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری نہایت ہی مصروف آدمی ہیں، ان کا ہمارے پاس آنا جانا بہت کم ہے، لیکن آپ کے پاس وقت زیادہ ہے، آپ زیادہ تشریف لا سکتے ہیں اور ہماری طرف سے کوئی معنی نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے، آپ یہاں رجوع کیا کریں اور ہم آپ کے ساتھ گفتگو کیا کریں گے۔ لہٰذا یہاں سے آغاز ہوتا ہے ملا حسین قلیہ حمدانی کی شاگردی کا، اور وہ فیض حاصل کرتے ہیں سید علی ششتری سے جو شیخ مرتضیٰ انصاری کے عرفانیات میں، اخلاقیات میں استاد تھے۔ لہٰذا ملا حسین قلیہ حمدانی باقاعدہ اس روز کے بعد باقاعدگی کے ساتھ سید علی ششتری کے پاس درس کے لیے جایا کرتے تھے۔ اب سید علی ششتری شیخ مرتضیٰ انصاری کی شیخ ملا حسین قلیہ حمدانی کے اوپر خاص توجہ دیا کرتے تھے، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہی وہ شخص ہے کہ جس سے مستقبل میں حوزہائے علمیہ کی جو نہایتی نابغہ شخصیات ہیں ان کی پروان چڑھنی ہے ان شخصیات نے۔ لہٰذا جب ملا حسین قلیہ حمدانی جو مدرسے میں مقیم تھے بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی روز اتفاق کہیں یا اسے سید علی ششتری کی ایک خاص کرامت کہیں یا اعجاز کہیں کہ اسی روز ان کے پاس نجف اشرف میں ایران سے ایک طبیب آتا ہے جو ان کا عقیدت مند ہوتا ہے۔ سید علی ششتری اسے آرام کرنے نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں کہ ابھی تم پہنچے ہو، فوراً چلو مدرسے میں، اور وہاں ایک طالب علم بیمار ہے، تم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ لہٰذا طبیب آتا ہے اور ملا حسین قلیہ حمدانی کا معائنہ کرتا ہے تو جا کر شیخ سید علی ششتری سے کہتا ہے کہ یہ جو طالب علم جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے اس کی بیماری بہت ہی دشوار ہے اور اس کے علاج کے اوپر بہت ہی خرچ آئے گا، لہٰذا اب آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو سید علی ششتری کہتے ہیں کہ تم اس کی بیماری پر جتنا خرچ آتا ہے ولو 100 تومان خرچ آئے میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم اس کا علاج کرو۔ اور نقل کیا جاتا ہے کہ اس زمانے میں 100 تومان کی ویلیو اس قدر زیادہ تھی کہ نجف اشرف میں کوئی بھی ایسا مالدار شخص نہیں تھا جس کے پاس 100 تومان کی رقم موجود ہو یا اس رقم کے معادل اس کے پاس کوئی ایسی پراپرٹی موجود ہو۔ لہٰذا سید علی ششتری ملا حسین قلیہ حمدانی کا علاج کرواتے ہیں۔ اب جہاں تک بات کی جائے ملا حسین قلیہ حمدانی کی خدمات سے متعلق، ان کی مجاہدت نفس سے متعلق، ان کی سیر و سلوک سے متعلق،
تو فتح باب سے متعلق آیت اللہ حسن زادہ آملی کہتے ہیں کہ اگر انسان کے لیے فتح باب کا جو مرحلہ ہے وہ دیر سے ہو تو یہ اس کی کمزوری کی دلیل نہیں بلکہ اس کی پختگی کی دلیل ہے۔ اور ملا حسین قلی حمدانی کے لیے 22 سال جد و جہد کے بعد فتح باب کا مرحلہ انہیں نصیب ہوا۔ اور ماجرا بھی کچھ اس طرح سے تھا کہ ملا حسین قلی حمدانی نجف اشرف میں کسی ایوان میں کسی جگہ پر تشریف فرما ہے اور وہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ زمین پر روٹی کا خشک روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہے اور ایک کبوتر اڑتا ہوا آیا اور آ کر اس روٹی کو اپنی منقار سے اپنی چونچ سے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ روٹی نہیں ٹوٹ رہی، یہ کبوتر اڑ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، پھر کچھ دیر کے بعد آتا ہے اور پھر اسے اپنی منقار سے توڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ روٹی کا ٹکڑا نہیں ٹوٹتا، دوبارہ کبوتر چلا جاتا ہے۔ چند مرتبہ اس مرحلے کا تکرار ہوتا ہے، یعنی کبوتر آتا ہے، روٹی توڑنے کی کوشش کرتا ہے، روٹی نہیں ٹوٹتی اور واپس چلا جاتا ہے۔ اور بالآخر اس قدر وہ کبوتر آتا ہے، روٹی پہ اپنی چونچ مارتا ہے کہ بالآخر وہ روٹی ٹوٹ جاتی ہے اور کبوتر اسے کھا لیتا ہے۔ تو ملا حسین قلی حمدانی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کو سیر و سلوک کے سفر میں اسی کبوتر کی طرح جو ہے وہ صبر و تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ولو انسان کو بہت ہی مشقت کیوں نہ اٹھانا پڑے، ولو انسان کا یہ سفر سلوکی بہت ہی طولانی کیوں نہ ہو جائے۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی نے باقاعدہ مجاہدت نفس کا سلسلہ جو ہے اس کو اسی طرح سے جاری رکھا اور اپنی جد و جہد کا باب اسی طرح سے کھولے رکھا۔ ملا حسین قلی حمدانی کی اگر عظمت کو بیان کیا جائے تو 300 اولیاء الہی کی تربیت ملا حسین قلی حمدانی کے کارنامے میں شامل ہے، اور وہ کوئی معمولی شخصیات نہیں، 300 اولیاء الہی جو مجتہد، جو فقیہ ہیں اور جنہوں نے آئندہ تشیع کے امور کی باغ دھوڑ سنبھالنی ہے، ایسی گراں قدر شخصیات کی ملا حسین قلی حمدانی نے تربیت کی۔ لہٰذا ملا حسین قلی حمدانی جو درس دیا کرتے تھے ان کی روٹین یہ ہوا کرتی تھی کہ صبح پہلا درس وہ عرفان کا دیا کرتے تھے، دوسرا درس وہ فقہ کا دیا کرتے تھے اور تیسرا درس وہ اصول کا دیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ملا حسین قلی حمدانی نماز مغربین کے بعد بھی عرفان کا درس دیا کرتے تھے اور سحر کے وقت بھی عرفان کا درس دیا کرتے تھے۔ اور در واقع یہ جو 300 اولیاء الہی کی ملا حسین قلی حمدانی نے تربیت کی ہے وہ اسی طرح سے اسی سلسلے کے تحت کی ہے کہ کچھ افراد کو صبح کے ٹائم، کچھ افراد کو مغربین کی نماز کے بعد اور کچھ افراد کو سحر کے وقت وہ درس دیا کرتے تھے۔ عین یہی روش سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی کہ وہ بھی اپنے شاگردوں کی صلاحیت کے پیش نظر اسی طرح سے 3 مختلف اوقات میں درس دیا کرتے تھے۔ ملا حسین قلی حمدانی سے جب سوال کیا گیا اور اس واقعے کو آیت اللہ شبیری زنجانی جو مراجع تقلید حوزہ علمیہ قم سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ جب ملا حسین قلی حمدانی سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کی امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ملاقات ہوئی ہے اور آپ نے امام زماں کی زیارت کی ہے، تو ملا حسین قلی حمدانی اس ماجرا کو بیان نہیں کرتے، یعنی اس سوال کا جواب اس انداز میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے امام زماں کی زیارت تو نہیں ہوئی، لیکن الہام ہوا کہ امام زماں اس وقت مسجد سہلہ میں اور سید علی ششتری کے کمرے میں موجود ہیں، لہٰذا میں بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا مسجد سہلہ پہنچتا ہوں اور جیسے ہی میں چاہتا ہوں کہ سید علی ششتری کے کمرے میں داخل ہوں فوراً آواز آتی ہے کہ رک جاؤ حسین قلی، وہیں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تو میں وہیں پر جس جگہ مجھے حکم ہوتا ہے وہیں پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور آگے قدم نہیں بڑھاتا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے، میں اندر سے 2 افراد کی گفتگو کی آواز کو محسوس کر رہا ہوں، معلوم ہو رہا ہے کہ اندر کوئی 2 افراد موجود ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن کیا گفتگو ہو رہی ہے اس کا مجھے معلوم نہیں ہو رہا۔ لہٰذا میں وہیں دروازے پر کھڑا ہوں اور کچھ وقت کے بعد مجھے اذن دخول ملتا ہے اور سید علی ششتری کہتے ہیں کہ اندر تشریف لے آؤ۔ میں اندر جاتا ہوں تو مشاہدہ کرتا ہوں کہ سید علی ششتری کمرے میں تنہا موجود ہیں اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اس طرح سے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ سید علی ششتری کے پاس امام زماں عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی شخصیت موجود تھی۔
میری امام زمان سے اس لمحے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن مجھے سید علی ششتری نے وعدہ دیا تھا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ملاقات کا۔ ملا حسین قلی حمدانی کے اگر طرز عمل کو دیکھا جائے تو وہ نماز جماعت نہیں پڑھایا کرتے تھے باقاعدہ عمومی مقامات پر، جیسے حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین کا حرم مطہر ہو، جیسے نجف اشرف کی مساجد ہوں، وہاں وہ نہیں نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اور عین اسی طرح جیسے ہم نے سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں بیان کیا، ملا حسین قلی حمدانی بھی عین اسی طرح اپنے گھر کے اندر خاص افراد کے ساتھ نماز قائم کیا کرتے تھے جو ان کے خاص سلوکی شاگرد ہوا کرتے تھے، اور درس میں بھی بہت احتیاط برتا کرتے تھے۔ وہ کلمات جنہیں انہوں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کے درس میں بیٹھ کر باقاعدہ خود تحریر کیا تھا، جنہیں تقریرات کہا جائے، ملا حسین قلی حمدانی انہی تقریرات کی بنیاد پر اپنا فقہ اور اصول کا درس دیا کرتے تھے۔ اگر ملا حسین قلی حمدانی کے شاگردوں کی فہرست میں دیکھا جائے تو نہایت ہی گراں قدر شاگرد ان کی فہرست میں موجود ہیں، جیسے شیخ محمد بہاری۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جب ملا حسین قلی حمدانی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ شیخ محمد بہاری ان کے جانشین قرار پاتے ہیں۔ اسی طرح سید احمد کربلائی یہ ان کے شاگردوں کی فہرست میں موجود ہیں۔ یہی سید احمد کربلائی بعد میں سید علی آغا قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد واقع ہوئے، اور پھر سید علی قاضی طباطبائی نے یہ حوزہ علمیہ قم اور مشہد اور ایران کے اور نجف کے جو عرفاء ہیں ان کی تربیت کی۔ ہم سید احمد کربلائی کے حالات زندگی کو تفصیلی طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں، جو ہمارے اس مودت میڈیا پر موجود ہیں، آپ رجوع کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ دیکھیں سید حسن صدر خاندان عراق میں بہت ہی مشہور خاندان ہے۔ اس خاندان کے ایک عظیم شخصیت سید حسن صدر یہ بھی ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد ہیں۔ پھر اس کے علاوہ سید عبدالغفار مازندرانی یہ بھی ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد ہیں۔ شیخ علی زاہد قمی یہ بھی ملا حسین قلی حمدانی کے شاگرد ہیں۔ میں جن شخصیات کا نام لے رہا ہوں ممکن ہے یہ شخصیات آپ کے نزدیک غیر متعارف اور غیر معروف شخصیات ہوں، لیکن اگر ان کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ وہ تمام شخصیات ہیں کہ جو نابغہ دہر ہیں، اپنے زمانے میں عرفانی میدان میں بہت بلند چوٹیوں پر فائز ہیں۔ اور اسی طرح ملا حسین قلی حمدانی کی شاگردوں میں ایک خاص نام جو ہے وہ مرزا جواد آغا ملکی تبریزی کا ہے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد عرفان قرار پائے۔ اور ایک اہم نام جو ملا حسین قلی حمدانی کی شاگردوں کی فہرست میں موجود ہے وہ ہے سید جمال الدین اسدآبادی، یا جسے بعض لوگ جمال الدین افغانی کے نام سے بھی پہچانتے ہیں۔ بہرحال یہ بھی ایک نہایت ہی گراں قدر عارف گزرے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں توفیق دے کہ ہم ملا حسین قلی حمدانی کے ان گراں قدر شاگردوں کے حالات زندگی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں۔ البتہ ملا حسین قلی حمدانی کے حالات زندگی ابھی ہم آپ کے ساتھ مزید آئندہ اپنے درسوں میں بیان کریں گے۔ خداوند متعال کے حضور ہماری یہ دعا ہے کہ ملا حسین قلی حمدانی کے درجات کو بلند کرے اور ہمیں ایسے عرفاء کے بزرگان دین کے حالات زندگی کو جاننے کی، اور پھر انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جن گراں قدر قیمتی معارف کو حاصل کیا، جو اسرار انہوں نے حاصل کیے اہل بیت سے، ہم ان کو پہچان کر ان اسرار تک پہنچنے کی کوشش کریں جو انہوں نے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے دروازے سے گدائی کیے اور حاصل کیے۔ خداوند متعال ہمیں یہ کامیابی عطا کرے۔ آپ تمام عزیزان کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔